بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ حقائق پر مشتمل ہے۔ یہ واقعہ کوئی چلتی پھرتی کہانی نہیں ہے، اس کے پیچھے صحیح سند کے ساتھ روایات ہیں جن کو اکابر امت نے نقل کیا ہے، جن میں 3 نام بڑے واضح اور نمایاں ہیں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف میں نقل کیا ہے، اور امام ابو بکر بن ابی الدنیا نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ اور ان تینوں حضرات نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایات جمع کی ہیں، اور اس کے اندر اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہے۔ اب میں ان ساری روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، ایران کی فتح کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر جرار لے کر فتح ایران کے لیے اور مختلف علاقوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جد و جہد اور کاوش میں مصروف عمل ہیں۔ آپ نے تستر ایک علاقہ ہے اس کو فتح کیا، اور وہاں کا حاکم ہے ہرمزان۔ بڑی طویل مدت تک کشمکش رہی اور بالآخر تستر فتح ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے ساتھیوں سمیت ہرمزان کے محل میں داخل ہو گئے، اس کے کمرہ خزانہ میں پہنچے، اور اس کے خزانے بھی مال غنیمت کے طور پر بیت المال یعنی اسلامی مملکت میں آ گئے۔ وہاں ایک عجیب و غریب صورتحال یہ پیش آئی کہ آپ نے بیت المال میں دیکھا کہ ایک تخت پر ایک صاحب کا جسم ہے، وفات پا چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے ان کے چہرے پر بڑی ہی تازگی ہے، بشاشت ہے، اور جسم کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند لمحوں پہلے ان کا وصال ہوا ہے اہل علاقہ سے۔ اور جو ان حقائق سے واقف تھے ان اصحاب سے پوچھا گیا کہ یہ کس شخص کا جسم ہے اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ اب مقامی لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ صدیوں سے یہاں پر ایک جسم موجود ہے اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ کوئی رجل صالح تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا نام دانیال بتایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی کبھی بارش کی وجہ سے پریشان ہوں، ان کا جسم اس کمرے سے اٹھا کر ہم کھلی فضا میں لاتے ہیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں مختلف پرابلمز پیش آتی ہیں تو ہم ان کے جسم کو آگے کرتے ہیں تو ہمیں وہ پرابلمز سے نجات مل جاتی ہے۔ ان کے جسم کے ساتھ ہی ایک مصحف تھا، ایک تحریر تھی، ایک چھوٹی سی کتاب تھی، وہ بھی موجود تھی، اور وہ عبرانی زبان میں تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس مصحف کو حضرت عمر کی طرف روانہ کیا، اور ایک برق رفتار قاصد کو حضرت عمر کی طرف ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہاں یہ صورتحال پیش آئی ہے اور یہ تحریر بھی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر نے حضرت کعب احبار کو بلایا جو مختلف زبانوں کا علم رکھتے تھے، انہیں کہا اس کو عبرانی سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں۔ انہوں نے ٹرانسلیشن کی، حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی۔ اس روایت کو جو راوی روایت کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو العالیہ، یہ تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تحریر خود پڑھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ آخری امت کے یہ خد و خال ہوں گے، یہ ان کی سیرت ہوگی، یہ کردار ہوگا، اور یہ واقعات اور احوال انہیں پیش آئیں گے، اور ان کے ہر آنے والے دور کے حوالے سے مختلف حقائق اس کتاب کے اندر مندرج تھے۔ بڑی حیرت کی بات تھی، اور یقیناً یہ علامت تھی کہ یہ کسی نبی کا ہی اثاثہ ہے، ان کے پاس یہ حقائق ہیں اور علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ کے مطابق کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ کی طرف اور فرمایا ان ھذا نبی من الانبیاء، یہ کوئی نبی ہے۔ اہل علاقہ نے ان کا نام حضرت دانیال ذکر کیا تھا، اور بعض دیگر کتابوں میں بھی حضرت دانیال ہی ذکر کیا گیا، اور اہل علم نے رد نہیں کیا، حضرت دانیال کا نام ہی انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، ان کی جو انگوٹھی ان کے پاس سے ملی، اس انگوٹھی میں 3 شیروں کی تصویریں تھیں جو ایک شخص کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اس شخص کے سامنے تابعداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی حضرت دانیال علیہ السلام کا ہے۔ جب بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کیا
تو اس نے شیروں کو بھوکھا رکھ کر حضرت دانیال پر چھوڑ دیا کہ یہ شیر انہیں کھا جائیں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس شیر آئے۔ کافی دیر بعد جب لوگوں نے آ کر دیکھا اور سوچا کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو کھا چکے ہوں گے، انہوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تینوں شیر حضرت دانیال کے سامنے جھک کر بڑے عجز و انکسار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی تابعداری سے پیش آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک انگوٹھی بنائی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو پیش کی گئی، تو آپ وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور اسی طرح کی دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی جنگل میں کسی درندے کا خوف ہو، خاص طور پر شیر کا خوف ہو، تو وہ یوں دعا کرے، اعوذ برب دانیال والجب من شر الاسد، کہ میں دانیال کے رب سے اور میں اس مقام کے رب سے جس میں حضرت دانیال تھے پناہ مانگتا ہوں شیر کے شر سے، تو وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ ایک قرینہ بھی ہے جو دلالت کرتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ اب ان کو 1200 سال گزر چکے ہیں، ان کا جسم اقدس سلامت ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، یہ انگوٹھی میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس رہی اور آپ کی اولاد بعد میں یہ انگوٹھی استعمال کیا کرتی تھی۔ اس خط میں حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، یہ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، آپ ان کو دفن کیجئے، اور تدفین کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ادب کیا، اور ابن کثیر کی روایت کے مطابق آپ لپٹ گئے ان کے گلے سے، ان کو بوسے دیے، پھر ان کو غسل دیا، ان کو کفن دیا، پھر ان کی تدفین کی۔ اور یہیں پر ابن کثیر نے وہ روایت بھی نقل کی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار، تو مجھے وفات کے بعد اتنی مدت رکھنا کہ تیرے محبوب آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جب تشریف لائے تو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور یہ شرف حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حصے میں آیا جو صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے پھر حضرت عمر کے ہدایت کے مطابق آپ کو تکفین کے بعد تدفین کا عمل کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا ان کو پوشیدہ طریقے سے اس طرح دفن کیا جائے کہ کسی کو علم نہ ہو۔ اب یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ فراست حضرت عمر دیکھ رہی تھی، ممکن ہے کہ اہل فارس یا مجوسی یہ سب کچھ کھل جانے کے بعد ممکن ہے ان کی لاش کو، ان کے جسم مبارک کو دوبارہ نکال لیں، تو آپ چاہتے تھے کہ ان کا جسم مبارک مدفون رہے، اس لیے آپ نے دفن کرنے کا حکم دیا۔ اب اس طویل واقعہ سے اور اس چشم کشا حقائق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1200 سال تک اللہ کے نبی کا جسم سلامت ہے، تو انبیاء کرام وفات کے بعد بھی زمین کے اس اثر سے محفوظ رہتے ہیں جو عام انسانوں کو ہوتا ہے۔ اور یہ ابن ماجہ میں حدیث بھی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے، زمین یہ نہیں کر سکتی، وہ اس بات کی پابند ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کسی قسم کا اپنا کھانے والا یا ختم کرنے والا اثر ڈالے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں ان کے حسب حال اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک سلامت رہا۔ پھر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اتنا عرصہ آپ کے جسم مبارک پر کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا، کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، وہ تازگی اور وہ بشاشت قائم رہی۔ اور ساتھ اہل فارس کا ان سے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ ایک مرد صالح ہے،
وہ مرد صالح سمجھ کر ان کے وجود کی برکات لیتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بعد از وصال بھی اس قدر متبرک ہے کہ ان سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ جب اہل فارس مجوسیوں کو نفع پہنچتا رہا جو انہیں مرد صالح سمجھتے تھے، تو اہل ایمان جو اللہ کا نبی سمجھ کر ان کے وجود سے نفع حاصل کرنا چاہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی رحمت پانا چاہیں تو یقیناً انہیں بھی میسر آتی ہے۔